روم کے خلاف جنگ زوروں پر تھی۔ لشکر اسلام اور لشکر روم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت جنگ کا یہ دستور ہوتا تھا کہ ایک لشکر کا سپہ سالار اپنے لشکر سے نکلتا اور دوسرے لشکر کے سپہ سالار کو للکارتا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ اس طرح روم کا ایک جرنیل جرجا، جو کہ آرمینیا کا رہنے والا تھا، اپنے لشکر سے محافظ دستے کے ساتھ نکلا اور دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں اپنا تعارف کروایا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا مقابلہ کرنے کا چیلنج کرنے لگا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار ایک گھڑ سوار دستے کے ہمراہ نکلے اور جرجا کے پاس پہنچے۔ اب دونوں جرنیل اس طرح کھڑے تھے کہ ان کی پشتیں اپنے اپنے لشکر کی طرف اور چہرے مد مقابل فوج کی طرف تھے۔ اس طرح فوج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا جرنیل کیا بات کر رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے دیکھا کہ جرجا نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید حیران ہوئے کہ دشمن اسلام نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے اور للکار رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نزدیک گئے تو جرجا کہنے لگا، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ دھوکہ بھی نہ دینا، کیونکہ معزز لوگ دوسروں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، پوچھ کیا پوچھتا ہے، نہ میں جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی دھوکہ دوں گا۔ جرجا نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے تلوار نازل کی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی تھی؟ تم اسے جس پر چلاتے ہو شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجا پھر بولا، پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول ہم میں بھیجا، اس نے ہمیں اللہ کی توحید اور دین اسلام کی طرف دعوت دی، مگر ہم نے اس کی دعوت قبول نہ کی، ان سے منہ موڑ لیا اور نفرت کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام اپنی دعوت پر استقامت سے ڈٹے رہے۔ تب ہم میں سے بعض نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا، اکثر پھر بھی چٹلاتے رہے اور میں بھی انہی میں شامل تھا۔ بالآخر ایسا ہوا کہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے دلوں کو اور ہمیں ان کی طرف ہدایت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو کہ جسے رب العالمین نے مشرکین پر لٹکا دیا ہے۔ اور پھر میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت کی دعا فرمائی۔ جرجا بولا، تمہاری دعوت کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جرجا کہنے لگا، میں ایسا کہنے سے انکار کروں تو کیا کرے گا؟ خالد بن ولید نے فرمایا، پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ جرجا بولا، اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں تو پھر خالد بن ولید نے فرمایا، پھر نکال اپنی تلوار اور پہلا وار کر، تاکہ تجھے افسوس نہ رہے کہ مجھے وار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد بن ولید کے منہ کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم سردار، تمہاری گفتگو سے اندازہ ہوا کہ تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ پھر پوچھنے لگا، اے خالد، اگر آج کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ خالد بن ولید نے فرمایا، وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، اسلام میں عزت و احترام کا معیار تقویٰ ہے۔ جرجا بولا، کیا کوئی اسلام قبول کر کے تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ خالد نے فرمایا، یقیناً وہ اجر و ثواب میں مجھ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جرجا بولا، وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اس سے بہت زیادہ اعمال میں سبقت حاصل کر چکے ہو؟ خالد بن ولید نے فرمایا، ہم اس دین میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ ان ساری باتوں سے ہمیں باخبر رکھتے تھے، اللہ کی آیات ہمیں دکھلاتے تھے، جو ہم نے دیکھا وہ بالکل حق تھا۔ جس نے بھی اسے دیکھ لیا اور سن لیا اس نے یقین کے ساتھ حق جان لیا، مگر تم لوگوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو ہم دیکھ چکے ہیں۔
جرجا بولا آپ نے سچ کہا۔ خالد بن ولید نے فرمایا ہاں کعبہ کے رب کی قسم میں نے تم سے سچ ہی کہا، مجھے آپ سے آپ کی قوم سے کوئی تمنا نہیں۔ جرجا بولا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد جرجا نے اپنے محافظ دستے کو واپس کر دیا اور خالد بن ولید کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہو گیا۔ جرجا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ رومیوں نے جرجا کے محافظ دستے کے واپس آتے ہی زوردار حملے شروع کر دیے۔ حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حملوں کو نہایت بہادری کے ساتھ روکا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور جرجا اکٹھے ایک خیمہ سے نکلے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان قتال میں جا اترے۔ تلوار کے دھنی جرجا نے اپنی شجاعت کے جوہر خوب دکھلائے۔ دوران جنگ سیدنا خالد بن ولید ساتھ ساتھ رہے۔ سورج غروب ہونے والا تھا کہ نیا نیا اسلام میں داخل ہونے والا اللہ کا یہ بندہ دشمن کے کاری وار سے اپنے رب کی جنتوں میں جا پہنچا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جرجا بس 2 رکعت نماز ادا کر سکے اور شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہو گئے۔